السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اس عظیم الشان اجلاس کے عظیم صدر اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہمارے جید اور معقر علماء کا ایک اچھا خاصا گروہ، ناظم اجلاس، علاقے کے معزز احباب، دیگر معزز شخصیات، مبارک پور اور اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں،
قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، پورا صوفی مبارک پور کا یہ عظیم اجلاس جو آج آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، بہت ہی جلد بازی میں یہ رکھا گیا ہے اور بہت وقت نہیں ملا یہاں کے نوجوانوں کو اور یہاں کے احباب کو تیاری کرنے کا۔ 5 اکتوبر کو میرا پروگرام تھا بنارس میں اور وہیں پر گفتگو ہوئی، تو جو صورت نکلی تھی وہ یہی ایک صورت نکل رہی تھی کہ یا تو آپ اکتوبر میں لے لیں 14 یا پھر نومبر میں چلے جائیں 16 نومبر، اور پھر یہ کہہ کر ہم سے رخصت ہوئے تھے آپ کے علاقے کے وہ احباب جو ہمارے پاس ملنے گئے تھے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو مشورہ کر کے انشاءاللہ 1-2 دن میں بتائیں گے۔ تو 5 تاریخ تو وہ چلی گئی، 6 یا 7 تک فائنل ہوا، اور پھر یہ ہوا کہ چلیے ہم 14 اکتوبر ہی کا ٹائم رکھ لیتے ہیں، اور بہت جلدی ہفتے کے اندر ہی آپ نے اتنا عظیم الشان اجلاس آپ نے یہاں منعقد کیا۔ اللہ رب العالمین جن لوگوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، وہ حصے کی نوعیت جو بھی ہو، اللہ رب العالمین ان کو قبول فرمائے، رزق میں برکت دے، اور آپ کے اس پروگرام کو جس مقصد سے آپ نے یہ کرایا ہے، آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ مجھ سے پہلے شیخ عبدالغفار سلفی حفظہ اللہ سے آپ نے معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کے موضوع پر کچھ گفتگو سنی، اور ان سے بھی پہلے آپ سن رہے تھے، اور لسٹ میں اب میرا بھی نام ہے، اب آپ مجھے بھی برداشت کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین جو باتیں کہی جا چکی ہیں اور کہی جا رہی ہیں، ہمیں کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو لوگ پروگرام لینے میں آگے تھے، انہی کے ذریعے مجھے یہ پتہ چلا کہ آپ کو یہاں پر جو خطاب کرنا ہے وہ آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے خطاب کرنا ہے، اور اسی آیت پر آپ کو گفتگو کرنا ہے جو آیت میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی ہے۔ اس آیت کو آپ پھر سے سن لیں، اس کے ترجمے پر غور کر لیں، تاکہ بات کو کہنے میں بھی آسانی ہو سکے اور سمجھنے اور سمجھانے میں بھی آسانی ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اوصاف حمیدہ کا تذکرہ کیا ہے، آپ کی چند صفتیں بتائی ہیں۔ وہ صفتیں کیا ہیں؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے میرے نبی، یا ایھا النبی، اے میرے نبی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو مبشر بنا کر بھیجا ہے،
ہم نے آپ کو نذیر بنا کر بھیجا ہے، مبشر، اچھے کاموں پر ان کاموں کے کرنے والوں کو جنت کی بشارت دینے والا، اور برے کاموں کے کرنے پر برے لوگوں کو جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آئے میرے نبی، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، پہلی صفت۔ دوسری صفت، ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا، اچھے کام کرنے والوں کو ان کے اچھے کاموں پر بشارت دینے والا، جنت کی خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَنَذِيرًا، لوگوں کو ان کے برے کاموں سے اور اس کے عذاب سے باخبر کر دینے والا، اس کے انجام سے باخبر کر دینے والا نذیر، ہم نے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ کی اجازت، اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا۔ داعِيًا إِلَى اللَّهِ، داعی إِلَى اللَّهِ بنا کر بھیجا، یعنی آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ لفظ داعی اور داعی کے ساتھ إِلَى اللَّهِ کا لفظ لگا ہے، غور کیجئے گا، ابھی بعد میں جب ہم آئیں گے تو اس پر تھوڑی سی گفتگو چلے گی کہ آپ نے ہر موقع پر، ہر قیمت پر اور ہر حال میں، چاہے حالات کسی طریقے سے رہے ہوں، آپ نے لوگوں کو ہر قیمت پر اور ہر حال میں دعوت دی تو اللہ ہی کی طرف دعوت دی۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور ہم نے آپ کو داعی إِلَى اللَّهِ بنا کر بھیجا ہے۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور روشن سورج بنا کر بھیجا ہے۔ سراجم منیرا، روشن چراغ بنا کر، روشن سورج بنا کر ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ باتیں آئیں گی میرے بھائیوں، ان اوصاف حمیدہ کو ایک ذہن میں رکھیے، اور پہلی چیز میں اٹھاتا ہوں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے میرے حبیب، اے میرے نبی، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے۔ شاہد کا معنی ہوتا ہے گواہ۔ بہت سے لوگوں نے اس کی تفسیر کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی کوشش کی، اور شاہد سے یہ مراد لینے کی کوشش کی کہ اے نبی، ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا ہے۔ اور انہوں نے دلیل یہ دی کہ جو شخص گواہ ہوتا ہے تو گواہی بھی وہی شخص دیتا ہے جو موقع واردات پہ حاضر ہو۔ مثلا جرجیت صاحب کسی قتل کی گواہی دینے کے لیے کورٹ میں حاضر ہوئے، اور کورٹ نے ہم سے گواہی مانگی، تو ہم سے ہمارا اپوزٹ جو وکیل ہوگا وہ جرح کرتے ہوئے کہے گا، کیا آپ نے اس قتل کو دیکھتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ کیا جس وقت یہ مرڈر ہو رہا تھا کیا آپ موقع واردات پہ موجود تھے؟ اگر میں نے کہہ دیا نہیں تو گواہی کینسل، گواہی ختم، گواہی کی کوئی حیثیت نہیں۔ آپ گواہی دے رہے ہیں تو گواہ کو موقع واردات پہ ہونا ضروری ہے، وہاں موجود رہنا ضروری ہے۔ جب آپ موجود ہوں گے تبھی گواہی دیں گے۔ اسی سے کچھ لوگوں نے نقطہ نکالنے کی کوشش کی کہ محمد رسول اللہ جب گواہ ہے اور گواہی دیں گے تو گواہ تو وہی ہوگا جو حاضر و ناظر ہوگا، جب آپ حاضر ہی نہیں تو گواہی کیسے دیں گے؟ لہذا محمد رسول اللہ کو شاہد کے لفظ سے حاضر و ناظر بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ان کے اس نقطے کو تسلیم بھی کر لیا جائے۔ یار بند کر دیجئے، لوگ اسی کو دیکھ رہے ہیں۔ ہو گیا، ایڈورٹائز ہو گیا آپ کا، بس۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے اس بات کو مان بھی لیا جائے تو پھر آپ کو پوری امت اسلامیہ اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو بھی حاضر و ناظر ماننا پڑے گا، اس لیے کہ شاہد کا لفظ اگر نبی کے لیے آیا ہے
تو شہداء کا لفظ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بھی آیا ہے، امت محمدیہ کے لیے بھی قرآن میں آیا ہے۔ اگر لفظ شہداء سے ساری دنیا کے مسلمانوں کا حاضر و ناظر ہونا اگر آپ نہیں لے سکتے تو شاہد سے پھر نبی اکرم کا حاضر و ناظر ہونا بھی نہیں لیا جا سکتا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اور ہم نے آئے امت محمدیہ تمہیں امت وسط بنایا، معتدل امت بنایا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور ہم نے اس امت کو امت محمدیہ کو امت وسط بنایا، معتدل امت بنایا۔ کیوں بنایا؟ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ آئے امت محمدیہ تم تمام لوگوں پر گواہ بن جاؤ، تاکہ آئے امت محمدیہ تم تمام لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ دیکھ رہے ہیں امت محمدیہ کو گواہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم تمام لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ اگر امت محمدیہ گواہی دے رہی ہے اور امم سابقہ کی گواہی دے گی کہ اس میں جو ڈرانے والے آئے تھے وہ برحق تھے اور ڈرانے انہوں نے اپنا کام پورا کیا، جب یہ گواہی دے گی تو کیا امت محمدیہ اس وقت موجود تھی؟ کیا حضرت نوح کے زمانے میں امت محمد موجود تھی؟ کیا حضرت ابراہیم کے زمانے میں موجود تھی؟ کیا حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کے زمانے میں موجود تھی؟ اگر نہیں تھی تو پھر کیسے گواہی دے گی؟ کیسے گواہی دے گی؟ جبکہ آپ نے یہ اصول بنایا ہے کہ گواہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ موقع واردات پہ موجود ہو۔ جب امت محمدیہ موجود ہی نہیں تو گواہی کیسے دے گی؟ آپ بھی مانتے ہیں کہ یہاں امت محمدیہ کو گواہ نہیں مانا جائے گا، یعنی حاضر و ناظر نہیں مانا جائے گا۔ تو جب امت محمدیہ کو حاضر و ناظر نہیں مانا جائے گا تو وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے اوپر گواہ ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حاضر و ناظر نہیں مانا جائے گا۔ پہلی چیز تو یہاں سے یہ نکل کے سامنے آئی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت سے توڑ مروڑ کر کسی طریقے سے حاضر و ناظر بنانے کی کوشش کی گئی، جو بالکل فیل ہے، فٹ ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر اس آیت سے اور شاہد کے لفظ سے اور شہید کے لفظ سے اگر نبی اکرم کو حاضر و ناظر ماننے کی کوشش کر رہے ہو تو شہداء کے لفظ سے امت محمدیہ کو بھی گواہ مانو، جو تم نہیں مان سکتے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی امم سابقہ کے تمام جو پہلی کی امتیں گزری ہیں ان کے کافروں سے پوچھے گا، ان امتوں میں جو کافر تھے ان سے پوچھے گا کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تھا؟ کیا تمہارے پاس ہم نے جو ڈرانے والا بھیجا تھا وہ آیا تھا یا نہیں؟ اور اس نے تمہارے سامنے ہماری دعوت کو مکمل طور پہ پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ اس نے اپنے کام کو اپنے مشن کو پورا کیا یا نہیں کیا؟ تو یہ تمام کی تمام لوگ جھٹلا دیں گے اور کہہ دیں گے کہ اے اللہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، ہمارے پاس کوئی بھی اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا اور دعوت و تبلیغ کے لیے ہمارے پاس کوئی بھی شخص نہیں آیا تھا۔ تو نے بھیجا تھا لیکن ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی امت محمدیہ سے پوچھے گا۔ اس آیت کی تشریح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہی نقل کرتے ہیں کہ پھر اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن امت محمدیہ کو طلب کرے گا، بلائے گا اپنے سامنے اور کہے گا آئے امت محمدیہ بتاؤ یہ جو بول رہے ہیں یہ صحیح بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں؟ دیکھیے اب امت محمدیہ گواہی دے گی، شہداء کہا ہے، امت محمد گواہی دے گی۔ جب اللہ کہے گا اے امت محمد بتاؤ ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تھا یا نہیں آیا تھا؟ تو امت محمد کہے گی اللہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ نوح کی قوم، موسیٰ کی قوم، عیسیٰ کی قوم، ابراہیم کی قوم، زکریا، یحییٰ، یعقوب، ان تمام لوگوں کی قومیں جھوٹ بول رہی ہیں۔ اے اللہ ان کے پاس ڈرانے والا آیا تھا اور انہوں نے اپنی دعوت کو اپنے مشن کو پورا کر دیا، یعنی تو نے ان کو جو دعوت دے کر بھیجا تھا وہ اپنے دعوت کو پورا کرائے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا
तमाम उम्म साबिक़ा से ये तो गवाही दे रहे हैं उम्मत मोहम्मद के लोग, ये तो कह रहे हैं कि डराने वाला आया था। तो ये तमाम की तमाम साबिक़ा उम्मतों के ये काफिर झूठे लोग चीख पड़ेंगे, आय अल्लाह ये उम्मत मोहम्मद कैसे गवाही देगी, ये तो हमारे जमाने में थी ही नहीं, ये तो सबसे लास्ट में आई, जब मोहम्मद रसूलुल्लाह आए तब उसके बाद उम्मत मोहम्मद आई, आय अल्लाह ये हमारे बारे में कैसे गवाही दे सकती है, ये तो हमें जानती ही नहीं हमारे पास कौन आया था कौन नहीं, फिर इनकी गवाही कैसे मान ली जाए। फिर पूछा जाएगा आए उम्मत मोहम्मद तुम किस बुनियाद पर गवाही दे रहे हो, जबकि तो उनके जमाने में तो पैदा ही नहीं हुए थे। तब उम्मत मोहम्मद ये कहेगी कि हाय मेरे परवरदिगार, हमारे पास एक रसूल आया था, हमारे पास एक पैगंबर आया था, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीय्यीन की हैसियत से आए थे, उनके ऊपर जो तूने किताब नाजिल की थी कुरान करीम, उस कुरान ने हमें बताया है, और अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह तूने बजरिए वही मोहम्मद रसूलुल्लाह को खबर कर दी थी, और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें बतलाया कि तमाम उम्म साबिक़ा के अंदर भी डराने वाले आए हैं और उन्होंने अपने मिशन को पूरा कर दिया। हमें तो उस रसूल के जरिए पता चला है और हम उस रसूल के ऊपर अपने ज़ाती मुशाहिदे से ज्यादा एतबार करते हैं, हम उस रसूल के ऊपर अपनी जात से ज्यादा भरोसा करते हैं। उस रसूल ने भी अपनी तरफ से नहीं, उस रसूल को जो बजरिए वही बतलाया गया है, तूने उनको जो बतलाया वही बात हमें हमारे पैगंबर ने हमें बतलाई है। इस बुनियाद पर हम गवाही दे रहे हैं कि ये उम्मत साबिक़ा झूठ बोल रही है। तब उम्मत मुहम्मदिया की इस गवाही के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाही देने के लिए आएंगे और कहेंगे कि मेरी उम्मत बिल्कुल सही बोल रही है। आय अल्लाह मेरी उम्मत ने जो गवाही दी है वो बिल्कुल सही गवाही दी है। इसी को कुरान ने कहा है लितकूना शुहदा अलन्नास, लितकूनु शुहदा अलन्नास, ताकि तुम आए उम्मत मोहम्मद लोगों पर गवाह हो जाओ, व यकून रसूल अलैकुम शहीदा, और वो रसूल तुम्हारे ऊपर भी गवाह हो जाए, वो रसूल तुम्हारे ऊपर भी गवाह हो जाए, वो रसूल तुम्हारे ऊपर। तो उम्मत मुहम्मदिया ने गवाही दी उम्म साबिक़ा की, और उम्मत की गवाही दी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मेरी उम्मत बिल्कुल सही बोल रही है। अब कुरान की आयत पढ़िए, वजअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन्नास, आए उम्मत मुहम्मदिया हमने तुम्हें उम्मत वसत बनाया, मुअतदिल उम्मत बनाया, यानी तुम्हें ऐसे अहकाम और ऐसे फरामीन और ऐसी शरीयत दी है जिस पर तुम आसानी के साथ अमल कर सकते हो। एतदाल का रास्ता है इस मजहब के अंदर, इस शरीयत के अंदर, न बहुत ज्यादा सख्ती है न बहुत ज्यादा नरमी है, बिल्कुल एतदाल वाला दीन है, ये दीन एतदाल है, ये दीन मुअतदिल है। हमने तुम्हें उम्मत वसत बनाया, तुम मुअतदिल उम्मत हो। और उम्मतों पर सख्ती थी और किसी पे बहुत ज्यादा नरमी थी, लेकिन तुम्हें ऐसा बनाया न बहुत ज्यादा सख्ती है न बहुत ज्यादा नरमी, और जो अहकाम तुम्हें दिए वो आसानी के साथ बहुत ही खूबसूरती के साथ तुम अदा कर सकते हो। लितकूनु शुहदा अलन्नास, हमने उम्मत वसत उम्मत मुअतदिल इसलिए बनाया ताकि तुम लोगों पर गवाह हो जाओ, व यकून रसूल अलैकुम शहीदा, और रसूल तुम्हारे ऊपर गवाह हो जाए। एक चीज और समझ लीजिएगा, शाहिद के लिए, गवाह के लिए मौके वारदात पे हाजिर होना जरूरी भी नहीं है। हम और आप भले ही कहें कि और कोर्ट मानती हो, तुमने कत्ल की गवाही दी, मर्डर की गवाही दी, क्या तुमने चश्मदीद गवाह हो अपनी आंखों से देखा? और हम कह रहे नहीं, कोर्ट हमारी गवाही नहीं मानती है। लेकिन ये जरूरी भी नहीं है कि गवाह मौके वारदात पे हाजिर हो। मैं पूछना चाहता हूं तमाम लोगों से जो गवाह के लिए मौके वारदात पे हाजिर होना जरूरी मानते हैं और इस बुनियाद पर नबी अकरम को हाजिर नाजिर मानते हैं, मैं पूछता हूं कि आप भी तो गवाही देते हो और ये कहते हो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं, गवाह तो आप भी हो ना, मैं गवाही देता हूं अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। तो क्या आपने अल्लाह को देखा है? अब आप कहोगे अरे साहब अल्लाह को कौन देखता भाई, दुनिया की कोई निगाह अल्लाह को देख ही नहीं सकती। मौलाना जर्जी साहब आपकी बात गलत है, ये मिसाल कैसी आप पेश कर रहे हो?
चलिए छोड़ दीजिए इस मिसाल को, आप उससे हटकर दूसरी भी गवाही देते हो, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं इस बात की भी गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। आप रसूलुल्लाह की भी गवाही देते हैं कि मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। मैं पूछता हूं, क्या आपने मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखा है? क्या जिस वक्त रसूलुल्लाह ने रिसालत का दावा किया था और इस दुनिया में रसूल की हैसियत से आए, क्या उस वक्त आप मौजूद थे? नहीं। और जब नहीं थे तो आप गवाही दे सकते हो, मौजूद होना जरूरी नहीं है। नबी की बगैर मौजूदगी में आप गवाही दे सकते हो। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि गवाह के लिए जरूरी नहीं है कि वो मौके वारदात पे हाजिर हो। किसी सच्चे आदमी की गवाही पर गवाही दे देना भी गवाही मानी जाती है। जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल मक़दिस गए और वहां से आए और आप होके आए सफर मेराज पर, और उसके बाद में आए और कहा, लोगों मैंने बैतुल मक़दिस का सफर किया और वहां से फिर मैंने जन्नत और जहन्नम का मुआयना किया और देखकर आया, और राती रात ये सारी चीज। तो काफिरों ने मानने से इनकार कर दिया। वो दौड़ते हुए अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आए और कहा, आए अबू बकर सिद्दीक, क्या अब भी आप अपने साथी को सच्चा मानोगे? ये बताओ कि यहां से बैतुल मक़दिस की दूरी कितनी है? अगर कोई शख्स अपने घोड़े पर ऊंट पर बैठ के सफर करना चाहे तो उसको बैतुल मक़दिस का सफर करने में कितना टाइम लगेगा? फरमाया, आने जाने में तकरीबन 1 महीने का सफर का 1 महीना लगेगा। आप भी मानते हो? कहां? अगर तुम्हारे साथी यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह ये कहें कि आज की रात मैंने बैतुल मक़दिस भी देखी और मैंने जन्नत और जहन्नम का भी मुआयना कर लिया है और रात ही रात में वापस दिया गया हूं, तो आप इस बात को मानोगे या नहीं मानोगे? अबू बकर सिद्दीक नबी अकरम के साथ नहीं थे। अबू बकर सिद्दीक नबी अकरम के साथ बैतुल मक़दिस नहीं गए थे। अबू बकर सिद्दीक नबी अकरम के साथ जन्नत और जहन्नम का मुआयना करने नहीं गए थे, लेकिन नबी अकरम की सदाकत और सच्चाई को जानते थे कि वो कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोले। इसलिए क्या कहा, आए काफिरीने मक्का, सुनो कान के पर्दे खोलकर, अगर ये बात हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रहे हैं तो मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सच्चे हैं, वो झूठ नहीं बोलते। इसलिए अगर नबी ने ये बात कही है तो बिल्कुल सच्ची बात कही है। मौके वारदात पे होना जरूरी नहीं है गवाह के लिए। जैसे हजरत अबू बकर ने नबी अकरम की सदाकत की गवाही दी, न नबी अकरम के साथ गए, न नबी अकरम के साथ सफर किया, न नबी अकरम के साथ जन्नत और जहन्नम का दौरा किया, न वहां तक पहुंचे, न बैतुल मक़दिस तक गए, लेकिन क्या कहा, अगर ये बात हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कही है तो सच्ची होगी। ये होता है किसी सादिक की सदाकत जब किसी के दिल में रच जाए और घर कर जाए तो इस तरीके की गवाही निकलती है। गवाहों किसी भी मामले में गवाहों की किल्लत और कसरत कोई माना नहीं रखती है। फिर सुन लीजिए, किसी भी मामले में गवाहों की किल्लत और कसरत कोई माना नहीं रखती है। कोई आपके यहां हादसा हो जाए और 50-100 आदमी खड़े होकर कहे इसने मारा ये किया, और सब लोग एक बात बोल रहे हो, लेकिन आप ही के इलाके का कोई बुजुर्ग शख्स, सच्चा शख्स, जिसकी बुजुर्गी के आप कायल हैं, जिसकी सच्चाई के आप कायल हैं, वो खड़े होकर कहता है कि नहीं साहब आप गलत बोल रहे हैं, ये आदमी ऐसा नहीं किया है, मैं जानता हूं इस आदमी को, तो पूरा मोहल्ला अलग हट जाता है और उसी एक आदमी की बात मानी जाती है, क्योंकि वो लोगों की नजरों में महबूब होता है, उसकी सच्चाई महबूब होती है, लोग जानते हैं ये महबूब है। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी आपके भारत में, हिंदुस्तान के अंदर जब अंग्रेजों की हुकूमत थी, तो एक जमीन के टुकड़े पर, मस्जिद की एक जमीन के टुकड़े पर एक फसाद हो गया और हिंदू भाई कहने लगे ये जमीन का टुकड़ा हमारा है और मुसलमान कहने लगे कि ये जमीन का टुकड़ा हमारा है, और ये झगड़ा बहुत दिनों तक चला और ये हल नहीं हो रहा था। ब्रिटिश गवर्नमेंट का जज बड़ा परेशान था कि जमीन दूं तो किसको दूं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जज ने दोनों लोगों को तलब किया और तलब करने के बाद कहा, अच्छा तुम दोनों किसी एक ऐसे शख्स को पेश करो जिसको दोनों लोग मानते हो, यानी जो हिंदू भाइयों का भी
पसंदीदा हो, मुसलमानों का भी पसंदीदा हो, और उस पर दोनों लोग मुत्तफिक हो, और उसकी जो गवाही होगी उसी गवाही की बुनियाद पर फैसला कर दिया जाएगा। ये अंग्रेज जज ने ये बात कही। दोनों ने गौर किया। हिंदू भाई कहने लगे जज वो आदमी हमारा रहेगा, मुसलमान कहने लगे वो हमारा रहेगा। बात नहीं बन रही थी। और फिर एक नाम पेश किया गया मुसलमानों की तरफ से, किसी मुसलमान का बुजुर्ग। जैसे उसका नाम पेश आया सारे हिंदू चीख उठे, मुसलमानों तुम्हारी तरफ से दिया हुआ ये नाम मुझे मंजूर है, और जिस आदमी की तुम गवाही मानने के लिए तैयार हो उस आदमी की गवाही हम भी मानने के लिए तैयार हैं। उस मुसलमान बुजुर्ग के ऊपर हिंदू और मुसलमान दोनों का इत्तेफाक हो गया। लेकिन परेशानी यह थी कि इस मुसलमान बुजुर्ग ने कसम खा रखी थी कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा किसी फरंगी का, किसी अंग्रेज का, अधिकारी का, ऑफिसर का चेहरा नहीं देखूंगा। अब जज के सामने कैसे जाएं? जज के सामने जाएंगे तो जज का चेहरा देखना पड़ेगा, और ये कसम खाए हुए थे कि मैं किसी अंग्रेज जज का, अंग्रेज ऑफिसर का मैं चेहरा नहीं देखूंगा। जज की तरफ से नोटिस आता है कि आपको गवाही के लिए आना है। इन्होंने कह दिया कि मैं किसी फरंगी का चेहरा नहीं देखूंगा, मैं किसी अंग्रेज का चेहरा नहीं, इसलिए मैं गवाही देने के लिए नहीं आऊंगा। फिर लेटर आया, आपको गवाही के लिए आना पड़ेगा, क्योंकि आप ही की गवाही से ये मसला हल हो सकता है, और आप ही की गवाही से दोनों लोग सही रास्ते, एक फैसला आपकी गवाही पर टिका हुआ है, और आपकी गवाही पर जो फैसला होगा उसको दोनों मानेंगे, वरना खून खराबा होगा, खून की नदियां बहेंगी, दोनों तरफ से कई लोग मारे जाएंगे। आपको मेरा चेहरा नहीं देखना है तो मत देखिए, जब आप आएंगे तो एक काला पर्दा डाल दिया जाएगा, या मैं चेहरा घुमा लूंगा। आपको मेरे चेहरे पर नजर डालने की जरूरत नहीं है, आप भले ही मेरे चेहरे को मत देखिएगा, लेकिन आप आइएगा जरूर। जब जज की तरफ से यह आश्वासन दिया गया कि आपको मेरा चेहरा नहीं दिखाई देगा, आप आइए, तब उन्होंने शर्त को कबूल किया, और फिर वो गए और कोर्ट में खड़े हो गए। काला पर्दा डाल दिया गया, या यूं कह लो कि जज ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, और गवाही शुरू हुई। कहा आपकी गवाही पर ये दोनों लोग टिके हुए, बताइए। इस मुसलमान बुजुर्ग ने कोर्ट में खड़े होकर जो गवाही दी वो सच्ची गवाही दी, और सच्ची गवाही ये दी कि आए जज साहब, ये जमीन का टुकड़ा हिंदू भाइयों का है, मुसलमान खामखा इस पर फितना खड़ा कर रहे हैं, इस जमीन के टुकड़े से मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है। और ब्रिटिश गवर्नमेंट के उस जज ने फैसला कर दिया हिंदू भाइयों के हक में, ये जमीन का टुकड़ा तुम्हारा। दोनों ने अब इस बात को मान लिया। बज़ाहिर तो थोड़ी देर के लिए मुसलमानों की हार हुई, क्योंकि उनके खिलाफ गवाही दे दी गई, लेकिन उस मुसलमान बुजुर्ग की इस गवाही से न जाने कितने गैर मुस्लिम भाइयों का दिल अंदर से पिघल गया, और उन्होंने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। मेरे प्यारे साथियों, मैं बताना ये चाहता हूं कि किसी भी मामले में गवाहों की किल्लत और कसरत कोई माना नहीं रखती है। शाहिद की जात माना रखती है, शाहिद की जात हैसियत रखती है, वो कितना सच्चा है, उसकी गवाही कैसी है। अगर वो गवाह है, अगर वो सच्चा है तो उसकी गवाही मुअतबर है। मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात के बारे में आप क्या कह सकते हैं कि आपके मुआनिदीन और आपके दुश्मन भी आपकी गवाही दिया करते थे। आपके दुश्मन भी ये कहा करते थे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को हमने अपनी जिंदगी में कभी झूठ बोलते हुए नहीं देखा। भले ही आपकी दावत ना मानते हो, भले ही वो मुखालिफत करते हो, लेकिन पूरी सीरत की सारी किताबें पढ़ डालिए, आप सीरत की सारी किताबों का आप मुताला कर जाइए, आपको आपके दुश्मनों की एक तारीख मिलेगी, आपको आपके दुश्मनों के बहुत से वाकयात मिलेंगे। आपके दुश्मनों ने आपके साथ ये किया, ये किया, ये किया, पूरी सीरत की किताबें भरी पड़ी होंगी, लेकिन कोई एक नबी का दुश्मन ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कह सके कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को कभी झूठ बोलते हुए भी किसी ने देखा है। जब अबू सुफियान हिरक़ल के पास गया तो हिरक़ल ने भी सबसे पहले यही पूछा था।
بہت سے سوال کرنے کے بعد کہ یہ بتاؤ کہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ جس کے جواب میں ابو سفیان نے جو کہا تھا وہ یہ کہا تھا کہ یہی تو خصوصیت ہے اس کی کہ میں نے اس کو اپنی پوری زندگی کے اندر، پوری زندگی میں جب سے اس کو لوگوں نے دیکھا ہے، اس کے اندر کبھی جھوٹ بولنے کی صفت نہیں پائی ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، اس نے کبھی لوگوں سے جھوٹ نہیں بولا۔ اس کے جواب میں ابو سفیان کو جو ہرقل نے جواب دیا تھا وہ یہ دیا تھا، جو بندوں کے معاملے میں کبھی جھوٹ نہ بولتا ہو وہ اللہ کے معاملے میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ جس نے بندوں سے کبھی بندوں کے معاملے میں جھوٹ بات نہ کہی ہو وہ اللہ کے معاملے میں کبھی جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ لہذا آئے ابو سفیان وہ یقیناً کوئی نبی ہی ہے، اس لیے کہ انبیاء کی ذات ہی جھوٹ سے پاک و صاف ہوا کرتی ہے، اس کے اندر ہی نبی کی صفات پائی جاتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ہرقل کو جواب دیا تھا، ہرقل نے جواب دیا تھا ابو سفیان کو۔ گئے تو تھے شکایت لے کے، گئے تو تھے پوری کمیاں بھانڈا پھوڑنے کے لیے اور کمیاں بتانے کے لیے، لیکن ہرقل نے جب سوال کیے تو ہر سوال کا جواب مثبت، یعنی آپ کے دشمن بھی اس بات کا کہ قائل تھے کہ محمد رسول اللہ کو جھوٹ بولتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ شاہد کی ذات ہے، ابھی شاہد ہے، ابھی مبشر ہے، پھر نذیر ہے، پھر داعیہ الی اللہ ہے، پھر اس کا بھی تو اللہم اغفر لحینا یہی پڑھنا پڑے گا۔ تو میرے بھائیوں سوچئے گا یہ بات، ابو سفیان کو یہ جواب۔ سب سے بڑا دشمن تو اللہ کے رسول کا ابو جہل تھا، کاٹو تو خون نہیں، موقع لگے تو کیا نہ کرے، اپنے علاقے کے اوباش اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو بہکا کر اونٹ کی اوجڑیاں دے کر ان کے ہاتھوں میں کہتا تھا کہ جب محمد سجدے میں چلے جائیں تو ان کے سر پہ ڈال دینا۔ وہ ساری سیرت کی کتابوں میں بھری پڑی ہے، دیکھ لیجئے گا میرے بھائیوں کو ابو جہل۔ لیکن جب اس سے پوچھا گیا کہ آخر محمد رسول اللہ کی دشمنی کی وجہ کیا ہے، کیا نبی اکرم کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے بھی تم نے دیکھا ہے، تو ابو جہل جیسے دشمن کا جو اعتراف تھا نبی کی ثقافت اور نبی کی صداقت کے سلسلے میں وہ یہ تھا کہ نہیں، میں محمد رسول اللہ کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں، میں محمد ابن عبداللہ کو جھوٹا نہیں کہہ رہا ہوں، محمد ابن عبداللہ جو دعوت پیش کرتا ہے ہمارا دل اس دعوت پر نہیں بیٹھتا ہے، ہم اس دعوت کے خلاف ہیں، وہ جو چیز سناتا ہے ہم اس کے خلاف ہیں، لیکن محمد کو میں جھوٹا نہیں کہتا ہوں۔ غور کرو، نبی کا سب سے بڑا دشمن، نبی کی زندگی کا سب سے بڑا دشمن، میرے بھائیوں، جس نے پوری زندگی نبی اکرم کو پریشان کر کے رکھا تھا، لیکن نبی اکرم کو جھوٹا کہنے کی کوشش اس نے بھی نہیں کی، نبی اکرم کے سلسلے میں وہ بھی یہ نہیں کہہ سکا کہ نبی اکرم کو میں نے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا۔ جب کھلم کھلا دعوت و تبلیغ کا حکم محمد رسول اللہ کو دیا گیا، وانذر عشیرتک الاقربین نازل ہوئی، ابھی چپ کے دعوت دیا کرتے تھے، چوری چوری دعوت دینے کا کام تھا، کبھی اس کے گھر پہ بلا کر، کبھی اپنے گھر پہ بلا کر، ابھی اعلیٰ لیلان دعوت نہیں دی جا رہی تھی۔ جب کھل کر دعوت و تبلیغ کا حکم ملا کہ جائیے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو ڈرائیے، اور اس آیت کے بعد جب کوہ صفا پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھ جاتے ہیں اور ایک ایک کر کے تمام لوگوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں، اس صفا پہاڑی کے نیچے جتنے بھی لوگ جمع ہوئے، نبی اکرم ان تمام حاضرین کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، غور کرو، ان تمام حاضرین کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اے لوگوں، آج میری بات کو سننے کے لیے تم یہاں جمع ہوئے ہو، مجھے سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ میں اس پہاڑی کے اوپر چڑھا ہوں، اس پہاڑی سے جھانک کر دیکھتا ہوں تو اس پہاڑی کے پیچھے ایک وادی ہے، اس پہاڑی کے نیچے ایک وادی، ایک گفا، ایک کھائی ہے، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس وادی کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے، اگر میں یہ کہوں ہے نہیں، اس وادی کے اندر کوئی لشکر چھپا نہیں ہے نہیں، لیکن اگر میں یہ کہوں اے لوگوں، محمد ابن عبداللہ
का ये लख्त जिगर, अब्दुल मुत्तलिब का ये पोता, अगर तुमसे ये कहे कि इस वादी के पीछे एक लश्कर छिपा हुआ है तो बताओ तुम मेरी बात का इकरार करोगे या नहीं, मेरी बात का को तस्लीम करोगे या नहीं, तुम मेरी बात को मानोगे या नहीं, मेरी बात का एतबार करोगे या नहीं। तमाम लोगों ने कहा कालू बला, हाँ क्यों नहीं, अगर आप कहेंगे तो हम क्यों नहीं मानेंगे। बताइए अगर कोई लश्कर छिपा है तो हम उससे बचने का इंतजाम कर लें, हम उससे अपने आप को महफूज करने का इंतजाम कर लें। आपने कहा नहीं, इस वादी के अंदर कोई लश्कर नहीं छिपा है। फिर बताओ अगर मैं ये कहूं कि इस वादी के पीछे एक लश्कर है तो मानोगे या नहीं। कहने लगे क्यों नहीं मानेंगे। फरमाया बताओ क्यों मानोगे। मैं कह रहा हूं इस वादी के पीछे कोई लश्कर नहीं है, लेकिन फिर भी कह रहा हूं कि मेरी अगर मैं कह दूं है तो मानोगे या नहीं। इसकी वजह क्या है, किस अंदाज से लोगों से इकरार करवाया, पहले बताओ इसकी वजह क्या है। मेरी बात मानोगे तो क्यों मानोगे, मेरी बात तस्लीम करोगे तो क्यों करोगे। उसकी वजह क्या है। सारे के सारे चीख पड़े कालू मा जर्रबना इल्ला अलैका सिद्का। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपकी बात इसलिए मानेंगे क्योंकि आपकी 40 साल जिंदगी का रिकॉर्ड हमारे सामने है, हमारी पूरी जिंदगी का रिकॉर्ड आपका हमारे सामने। आप अपनी पूरी जिंदगी में हमसे, हमारे समाज, मुआशरे और सोसाइटी से मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्का, आपने कभी झूठ नहीं बोला, आपने कभी किसी से झूठी बात नहीं कही। ये था एतराफ इस शाहिद का, इस गवाह का, इस उसकी सकाहत पर, उसकी सदाकत पर कि दुश्मन नीचे खड़े हैं। सारे के सारे बड़े बड़े कबीले के लोग, मुअज़्ज़ज़ लोग खड़े हैं और क्या कह रहे हैं। कालू मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्का। ऐ मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, आपकी बात हम मानेंगे क्योंकि हमने कभी आपको अपनी पूरी जिंदगी में, हमारा तजर्बा है कि कभी झूठ बोलते हुए नहीं देखा। ये शाहिद की शहादत। और इतना सच्चा शख्स जब ये कहे कि जन्नत है तो क्यों नहीं मानी जाएगी, जब ये कहे कि जहन्नम है तो क्यों नहीं मानी जाएगी, जब ये कहे कि फरिश्ते हैं तो क्यों नहीं माना जाएगा, जब ये कहे कि जिन्नात हैं तो क्यों नहीं उसकी बात को माना जाएगा, जब ये कहे कि एक दिन तुम्हें मरना है और मरने के बाद दोबारा उठना है तो क्यों उसकी बात नहीं मानी जाएगी। शाहिद की शहादत और उसकी सदाकत ऐसी थी कि आखिरी खुतबे में हज्जतुल विदा के मौके पर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी शहादत पर तमाम लोगों को भी गवाह बना दिया, तमाम लोगों को भी शाहिद बना लिया। हज्जतुल विदा का मौका है और तकरीबन 1,44,000 का मजमा है, कस्बा ऊंटनी पर सवार है। आपने लोगों को मुख्तसर खिताब किया है, जिंदगी के जर्री उसूल और ज़ाब्ते बताए, अल्लाह से डरने की वसीयत की है, अल्लाह से डरने की वसीयत की है, एक दूसरे को कत्ल से मना किया है, औरतों के सिलसिले में भलाई और खैर का मामला अदा करने की तालीम दी है। और उसी खुतबे में आपने 2 चीजों को मजबूती से पकड़े रहने की वसीयत भी फरमाई है। और ये सब कुछ कहने के बाद वो शाहिद इस शानदार शहादत के साथ उठकर कहता है, ओ लोगों, अल्लाह ताला ने मुझे जो दावत देकर भेजा था, जो पैगाम देकर भेजा था, जो दीन देकर भेजा था, वो मैंने पहुंचाया या नहीं पहुंचाया, उसकी तबलीग मैंने तुम तक कर दी या नहीं कर दी, मैंने अल्लाह की तरफ से दिया हुआ दीन, दी हुई दावत मैंने तुम तक पहुंचाई या नहीं पहुंचाई। सामईन चीख उठे, सहाबा का मजमा चीख उठा, कतत दैता व नसहता, हाँ वो बल्लगता, हाँ ऐ मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, ऐ हमारे रसूल, आपने हक अदा कर दिया, आपको अल्लाह ने जो दावत दी है आपने उस दावत को पहुंचा दिया। नबी अकरम ने अपनी उम्मत की इस गवाही को सुना, ये कह रही है कि अल्लाह के नबी, आपने अल्लाह की दी हुई दावत को पूरा पूरा पहुंचा दिया। निगाहें आसमान पर उठी, उंगलियां आसमान पर उठाते थे और नीचे जमीन की तरफ झुकाते थे और कहते थे अल्लाहुम्मा
اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ میری امت کی گواہی پر تو بھی گواہ بن جا، اے اللہ میری امت کی گواہی پر تو بھی گواہ ہو جا، قیامت کے دن یہ انکار نہ کر بیٹھے، آج تو ان کی گواہی پر گواہ بن جا، اے اللہ میں امت کی گواہی پر تجھے گواہ بنا رہا ہوں، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ میری امت کی گواہی پر تو گواہ ہو جا۔ میرے بھائیوں، شاہد کی شہادت اس شاندار طریقے سے اٹھی کہ خود تو شاہد تھا، اس نے اپنی دعوت اپنی تبلیغ پر پوری امت کو گواہ بنا لیا۔ میرے بھائیوں اندازہ لگائیے 12:45 منٹ لگے ہیں تقریباً شاہد کی تشریح کرنے، شاہد کی طرف چلنے میں، جبکہ ابھی صداقت کے واقعات اور بیان کروں تو آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ اور کھینچ کر یہیں پر وآخر دعوانا الحمدللہ کہا جا سکتا ہے، لیکن میرے بھائیوں چلیے انا ارسلناک شاہدا، اب مبشر پہ آ جائیے۔ یہ تو ہو گیا شاہد، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، سمجھ لیا نا؟ شاہد کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ حاضر و ناظر ہو، اگر شاہد کا معنی حاضر و ناظر ہے تو پھر پوری امت محمدیہ کو حاضر و ناظر ماننا پڑے گا، کیونکہ اس کے لیے شہداء کا لفظ بھی آیا ہے، لیکون الرسول علیکم شہیدا، اور رسول کے لیے شہید کا لفظ آیا ہے، تو اگر رسول شہید سے حاضر و ناظر تو شہداء سے پوری امت کو حاضر و ناظر لینا پڑے گا، تو شاہد کا جو معنی و مفہوم تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اور اے نبی ہم نے آپ کو بشیر بنا کر بھیجا، خوشخبری دینے والا، اچھے کاموں پر خوشخبری دینے والا۔ نبی اکرم کی پوری زندگی آپ دیکھ لیجئے، اچھے کاموں پر خوشخبری ہی تو دی تھی۔ یہ کیا ہے؟ پڑھیے بخاری، کیا ہے یہ؟ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یہ خوشخبری نہیں تو اور کیا ہے؟ جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ کہیں لوگ اس کا غلط معنی نہ لے لیں، بس لا الہ الا اللہ اگر کہنے والا جنتی تو بس کہتے رہیں گے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اور بہت سے لوگ بیوی بچے چھوڑ کے جنگلوں میں چلے جائیں گے، اللہ جھٹکے مار مار کے کہیں گے ہو گیا میرا کلیاڑ۔ اللہ کے نبی نے کہا جانتے تھے میرے بھائیو، اللہ نے بذریعہ وحی بتایا اس لیے اپنی زبان سے کہہ گئے من قال لا الہ الا اللہ صدقا للقلب، جس نے دل کی سچائی سے، دل کی سچائی یہ بہت بڑا جملہ ہے، زبان پہ کچھ ہے اور دل میں کچھ، دل والی چیز پتہ نہیں چلتی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو مصافحہ بھی کریں گے اور دل میں بغض بھی رکھیں گے، کتنے لوگ ایسے، السلام علیکم، ان کے چہروں کی مسکراہٹ بھی بتاتی ہے کہ ان سے زیادہ ہمدرد کوئی نہیں، اور چھرا گھونپنے میں وہی سب سے آگے رہتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جلسوں میں سب سن نہیں آئے ہیں، کچھ لوگ پکڑنے آئے ہیں، ایک جملہ مل جائے بس، اور کل چائے کی ہوٹل پہ پوری تقریر خالی وہی جملہ چرچا کرے گا، اور وہ دکھائے گا دیکھو یہ غلطی میں نے پکڑی ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا علامت الدہر بننے کی کوشش کرے گا۔ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ تو صدقا للقلب، سچے دل سے، جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہہ دے گا، جو اللہ کو سچے دل سے اپنا معبود بنا لے گا، وہ شجر و حجر کو نہ کبھی معبود مانے گا نہ مشکل کشا مانے گا۔ جو اللہ کو اپنا معبود مانے گا وہ کبھی غیروں کے سامنے اپنا ماتھا نہیں ٹیکے گا۔ کہہ دیا میں نے جو کہنا تھا، سمجھدار را اشارہ کافی است، سمجھدار ہو گئے تو اشارہ کافی ہے۔ ایرو گیرو میں بہت سی باتیں آ گئی ہیں، ایرو گیرو میں بہت کچھ آ گیا۔ بہت سے لوگ تو ایسے ہیں جو سفر کرتے کرتے گاڑی روک دیتے ہیں، کیا ہوا صاحب بلی راستہ کاٹ گئی، یہ بلیوں سے ڈرنے والے چلے ہیں ہم کو ڈرانے کے لیے۔ جو قوم بلی سے ڈر کر گاڑی روک دیتی ہو، ایسی قوم کبھی زندہ لوگوں کا مقابلہ نہیں کر پاتی ہے۔ بزدلی ان
کے اندر بھر جاتی ہے۔ اور ہم تو مسند احمد کی اس حدیث کو مانتے ہیں کہ کسی نے مرنے کے بعد کسی نے ایک مکھی مار کے چڑھا دی تھی۔ اب کہاں چڑھائی تھی وہ آپ لوگ سمجھ لیجئے گا، اس کا نام کھل کے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مکھی مار کے چڑھائی، دخل النار، وہ جہنم میں داخل ہو گیا۔ جو مکھی چڑھا دے تو جہنم میں داخل ہو رہا ہے۔ جرجیت صاحب 18 میٹر کا کپڑا لے کے جائیں گے تو کیا حال ہوگا؟ 20-25 تھان لے کے چڑھا دیں گے تو کیا حال ہوگا؟ اور ایک مکھی مار کے چڑھائی، اور ایک آدمی نے کہا میں مکھی بھی نہیں چڑھاؤں گا۔ بات نہیں، اللہ کے علاوہ میں کسی پر کوئی چیز نہیں چڑھاتا۔ فَقَتَلُوهُ، یہ لفظ ہے، انہوں نے اس کو مار ڈالا، قتل کر دیا، سب نے مل کر اس موحد کو مار دیا۔ دخل الجنہ، اللہ نے اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا۔ یہ ہے توحید کی دعوت۔ جو لا الہ الا اللہ سچے دل سے پڑھے گا، وہ 18 میٹر کا تھان، 20-25 سوٹ کپڑے کے اور لمبے لمبے چادریں نہیں، وہ ایک مکھی بھی مار کے چڑھانا گوارا نہیں کرے گا، کیونکہ صدقا للقلب، جس نے لا الہ الا اللہ اگر صدق دل سے پڑھا ہوگا۔ یہ بات بھی بہت سے لوگوں کو پیٹ میں درد کر رہی ہوگی، جبکہ میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں، لیکن پھر بھی اتنا درد کر رہی ہوگی کہ اگلا جلسہ کراؤ گے تو اپلیکیشن پہنچ جائے گی کہ سب کو منظوری دو، جرجیز کو میں دو، بس یہ نہ ہے۔ صدقا للقلب، سچے دل سے جو لا الہ الا اللہ کہے گا، سچے دل سے جو کہہ دے گا میرے بھائیوں، چلیے بعد میں آئیں گی۔ صدقا للقلب، یہ بشارت دے رہا اللہ کے نبی، دخل الجنہ، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ ممات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا، وہ کہاں جائے گا؟ جنت کے اندر جائے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ کہاں جائے گا؟ جنت کے اندر جائے گا۔ دیکھیے کیسی کیسی خوشخبری دے رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک حدیث میں فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زبان سے آخری جملہ لا الہ الا اللہ نکلا وہ جنت میں جائے گا۔ یعنی موت کا وقت قریب ہے، سانسیں لے رہا ہے، لوگ بیٹھے تلقین کر رہے ہیں، وہی بیٹھ کے زور زور سے پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ لوگوں کی باتیں سن کر اس کے منہ سے بھی نکل گیا آخری جملہ لا الہ الا اللہ، اور ختم۔ من کان آخر کلامی، جس کی زبان سے آخری جملہ لا الہ الا اللہ نکلا وہ کہاں جائے گا؟ دخل الجنہ، وہ جنت کے اندر جائے گا۔ لا الہ الا اللہ اسی کی زبان سے نکلے گا آخری وقت میں جو زندگی بھر موحد رہا ہوگا، ورنہ شیطان کا دیا ہوا پانی میں لا لا مجھے پیاس لگی ہے، پی کے گیا اور ہو گئی رام رام ستیہ۔ جب اسلام پہ ہی نہیں مرو گے، خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا تو اور کیا کہا جائے اس سلسلے میں؟ داخل الجنہ، جس کی زبان سے آخری جملہ لا الہ الا اللہ نکلا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ کیسی خوشخبری دے رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خوشخبری دیتے ہوئے کہتے ہیں ایوم امرات اذا صلت خمسا، میری ماؤں سنو، میری بہنوں سنو، میری قوم کی بیٹیوں سنو، چھتوں سے سنو، پردے کی اوٹ سے سنو، باپردہ ہو، تمہارے لیے انتظام کیا گیا، اسکرین لگائے گئے، کیمرے لگائے گئے، غور سے سنو۔ ایوم امرات اذا صلت خمسہا، جو عورت پانچوں وقت کی نماز پڑھتی ہو پابندی سے، وصامت شہرا، رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھتی ہو، وصامت شہرا، رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھتی ہو، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہو، وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور اپنے سطر کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو۔ اس پر میں زیادہ کچھ نہیں بولوں گا، عبدالغفار صاحب نے اس پر کچھ گفتگو کی ہوگی۔ میرے بھائیوں، بات ہو رہی تھی ناشتے کے موقع پر، جہاں بیٹھے تھے تو بتا رہے تھے کہ میرا ٹاپک یہ ہے، اس لیے مجھے اندازہ ہے شاید اس پر گفتگو کی ہو۔ تو میرے بھائیوں، ایوم امرات اذا صلت خمسا وصامت شہرا واطاعت بعلها واحسنت فرجها، جو عورت پانچوں وقت کی نماز پڑھتی ہو، رمضان کے مہینے کے روزے رکھتی ہو، شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہو، اور
अपने सतर की और शर्मगाह की हिफाजत करती हो, ऐसी औरत के लिए अल्लाह के नबी खुशखबरी सुनाते हैं, जन्नत के 8 दरवाजों पर फरिश्ते बैठे होंगे और उसको पुकार पुकार कर कहेंगे, फलतदखुल मिन अय्यि अब्वाबिल जन्नति शात, ऐ औरत तू जन्नत के जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहे हो जा, तू जन्नत के जिस दरवाजे से जाना चाहे चली जा। बहुत मुश्किल है। 5 वक्त की नमाज पढ़ लेना आसान है, रमजान के पूरे महीने के रोजे रख लेना आसान है, लेकिन ये शौहर की इताअत बड़ा मुश्किल मसला है। वो भी आज के इस दौर में जो दिन भर इंस्टाग्राम देखते देखते गुजार लेती हो, वो शौहर की इताअत कैसे करेंगे? कितने लोग और खुद मौलाना लोग भी उसमें लगे रहते हैं, पता नहीं औरतों ही के बारे में ज्यादा पोस्ट भी डालते हैं, और जो औरतों के बारे में ज्यादा पोस्ट डालता है उससे हमें बड़ा डर लगता है। मैं सोचता हूं कि इसके घर में वही हालत होगी क्योंकि जो डालता है जाहिर लगता है, ऐसा लगता है कि इसकी भी हालत वही होगी। सुना दे वो वाकया ही, बस कोई पूछना नहीं मौलाना हदीस की कौन सी किताब में है। कोई पीर मानती ही नहीं थी उसकी बीवी, और वो अपनी बीवी को मनवाने में लगा था, मैं पीर हूं, मैं पीर हूं, मैं पीर हूं, मैं बहुत पहुंचा हुआ हूं। बात तेरे जैसे 336 पीर रोज देखती हूं बात। और एक दिन उसने आसमान पर किसी को उड़ते हुए देख लिया, तो घर में शौहर से कहने लगी काफी देर के बाद, जब वो आया, अपने आप को पीर बनते हो, पीर तो वो था जो आसमान पे उड़ रहा था। तो शौहर ने सोचा आज अच्छा मौका है अपना दबाव बनाने की कोशिश की। कहा अच्छा तुमने देखा? कहां देखा? अरे देखा है ना, बाद में मुकरना नहीं। कहा नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। कहा अल्लाह तेरा शुक्र है तूने देखा तो। कहा क्यों? कहा वो मैं ही तो था। शौहर बोला वो मैं ही तो था। बीवी ने कहा तेरा सत्यानाश जाए, तू था? कहा मुझे लगा तू था। कहा क्यों? कहा तेरा उड़ रहा था, तेरे अलावा कोई उड़ ही नहीं सकता। फिर भी कमी निकाल दी उसके अंदर, कमी निकाल दी। अभी तक सही था, लेकिन जब कहा तो कहती है वो तो टेढ़ा टेढ़ा उड़ रहा था। इसका मतलब तू ही हो सकता, कोई और हो ही नहीं सकता। मेरे भाइयों, वो औरतें बड़ी खुशनसीब हैं जिनको उनका शौहर मिल जाए और वो उनकी इताअत कर लें, फरमाबरदारी कर लें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसका शौहर इंतकाल कर जाए, जिसकी बीवी इंतकाल कर जाए, इस हाल में कि मरते वक्त उसका शौहर उससे राजी था, यहां पर भी अल्लाह के नबी खुशखबरी सुनाते कि ऐसी औरत जन्नत के अंदर दाखिल। मेरी बहनों, मेरी कौम की बेटियों, बहुत मुश्किल है आज के इस दौर में तुम्हारे बारे में कुछ कहना भी। इस फितने इर्तिदाद के दौर में जहां महाराष्ट्र के अंदर, सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर 3 लाख मुस्लिम लड़कियों की एप्लीकेशनें कोर्ट में पहुंची हो कि मैं अभी से ये कह रही हूं कि मेरा रिश्ता फला के साथ होगा, वो गैर मुस्लिम है, अगर निकाह के वक्त मेरा बाप या मेरा भाई मेरा विरोध करे तो उसके विरोध को न माना जाए। 3 लाख लड़कियां सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का सर्वे है। इस दौर में आप अंदाजा लगा सकते हो हम कहां जा रहे हैं। ज्यादा छूट और खुली आजादी ये भी एक सबब है। एंड्रॉइड मोबाइल दे देना भी एक सबब है। पढ़ने के नाम पे और पढ़ाई के नाम पर, और डिजाइन सीख रही है मेरी बेटी इसके नाम पर, आप 12-12 और 1-1 और 2-2 बजे तक खुली छूट दें कि वो मोबाइल चलाए। मेरे प्यारे साथियों, ये भी सबब है मुर्तद होने का। मैं कुछ बोला नहीं, लेकिन मेरी 6 साल 8 साल पुरानी तकरीर बंगाल की कहीं से कटिंग करके मीडिया वालों ने पेश करना शुरू कर दी। 8 साल पुरानी तकरीर। और ये वो दौर है कि इस दौर के अंदर मेरे भाइयों कहीं से कुछ भी काटा और पीटा जा सकता है और पेश
دیا جا سکتا ہے، کوئی بعید نہیں دنیا میں کوئی ایسا بے وقوف اور پاگل مولوی ہوگا، عام آدمی تو چھوڑ دو، میں مولوی کی بات کہتا ہوں، کوئی ایسا ہوگا جو یہ کہہ دے یا جو یہ بول دے کہ بہن کے ساتھ اور بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے؟ دنیا میں کوئی ایسا بے وقوف مولوی ہوگا جو یہ کہہ دے کہ بہن اور بیٹی کے ساتھ نکاح جائز؟ لیکن ایک جن سنگی ہجڑے نے، ایک بے غیرت نے، شاید اس کی یا تو ماں نہیں یا بہن نہیں یا بیٹی نہیں، بات کو کاٹ پیٹ کر اس طریقے سے سوشل میڈیا پر پھیلایا کہ دیکھو یہ مولوی کیا کہتا ہے، کہ یہ کتنی بڑی بدعقلی کی بات ہے کہ لوگ اپنی بہن اور بیٹی کا ہاتھ کسی دوسرے کے ہاتھ میں دے دیں اور دوسرے کا کباڑ کھانا اٹھا کر لے آئیں، جبکہ میں نے کرامتا اور فرقہ باطنیہ کے ایک لیڈر کی بات کو کوٹ کر کے کہا تھا کہ اس نے اپنی کتاب کے اندر یہ لکھا ہے، لیکن ان بے غیرت نے، اس کا پیسہ ملتا ہے، ان کو پیسہ ملتا ہے، کیونکہ یہ بغیر ہڈی ڈالے ہوئے تو کچھ کر نہیں سکتے، ان کے لیے باقاعدہ ہڈیاں ڈالی جاتی ہیں، اس لیے یہ ساری چیزیں کاٹ چھانٹ کر لوگوں کو ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج کے اس دور میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کی ایک بیٹی کے مرتد ہونے پر 5 لاکھ روپے کا چیک دیا جاتا ہے، کچھ سالوں کے لیے گھر اور مکان بھی دیا جاتا ہے ان کی کمیٹی کی طرف سے لڑکے کو، اور 1 یا 2 بچے پیدا ہو جانے کے بعد گھر چھین لیا جاتا ہے، لڑکی کو بے دخل کر دیا جاتا ہے اور لڑکے کو کہا جاتا ہے کہ اب ان لڑکوں کو لے جا کر بناؤ اپنے دھرم میں اور لاؤ اس کو، اور لڑکی کو بے یار و مددگار چھوڑ دو۔ کتنی ایسی لڑکیاں ہیں جو مرتد ہونے کے بعد جنہوں نے یا تو خودکشی کی ہے یا پھر انہوں نے جسم فروشی کا دھندا اپنا لیا ہے، کیونکہ وہ جیتے جی اپنے باپ کے گھر میں نہیں جا سکتی ہیں، کیونکہ باپ کے دروازے بھی ان کے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے ہیں۔ کیا کریں گے آپ سمجھاؤ اپنی بیٹیوں کو اور بہنوں کو، یہ ابھی جوانی کی دہلیز پر ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے، یہ نہیں سمجھ میں آئے گا، لیکن آپ تو باپ ہیں، آپ تو بھائی ہیں، آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے اپنی بہنوں کو اور اپنی بیٹیوں کو سمجھانے کی۔ ایوم امرأۃ اذا صلت خمسها وصامت شهرها واطاعت بالها واحسنت فرجها، جو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، روزہ رکھتی ہو اور شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہو، وہ احسنت فرجا، اور اپنی سطر کی اور شرمگاہ کی حفاظت بھی کرتی ہو، فلتدخل من ابواب الجنت شاءت، وہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے ہو جائے۔ نوجوانوں، وہ مبشر اس انداز سے بشارت دیتا ہے، تمہیں بھی بشارت دیتا ہے، من یضمن لی بین لحییہ وبین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ آئے نوجوانوں، تمہارے نبی کا فرمان ہے، مجھے میرا نوجوان طبقہ 2 چیزوں کی گارنٹی دے دے، 2 چیزوں کی ضمانت دے دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ فرمایا من یضمن لی بین لحییہ وبین رجلیہ، جو اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان، داڑھی کے درمیان، اپنے گالوں کے درمیان، یعنی زبان کی ضمانت دے دے، جھوٹ نہیں بولے گا، غیبت نہیں کرے گا، چغلی نہیں کرے گا، کسی کی برائی نہیں کرے گا، اس کو ذکر و اذکار پہ لگائے گا، جو اس زبان کی، دیکھیے 2 چیزیں بتائی ہیں اور دونوں کتنی اہم ہیں، ساری چیزیں نہیں مانگی ہیں۔ زبان ہی کو اگر آدمی برائیوں سے بچا لے تو سمجھ لو کہ آدھا اسلام تو اس پہ حاصل ہی کر لیا۔ من یضمن لی بین لحییہ، جو اپنے دونوں گالوں کے درمیان، دونوں داڑھوں کے درمیان کی ضمانت یعنی زبان کی ضمانت دے دے، وہ بین رجلیہ، اور اپنے دونوں پیروں کے درمیان یعنی شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی دے دے، جو ہمیں ان دونوں چیزوں کی ضمانت دے دے، اپنی زبان کو غلط باتوں میں، غلط بولنے میں، جھوٹ بولنے میں، غیبت کرنے میں، چغلی کرنے میں، لا یعنی اور بےہودہ اور لغو باتیں کرنے میں نہیں لگائے گا، اور اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال نہیں کرے گا، جو ان 2 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دے، فرمایا اضمن لہ
लहुल जन्ना, मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूं। मुबश्शिर किस अंदाज से उठता है, यतीमों का माल ना खाने वालों को डराता है और यतीमों के सर पे हाथ रखने वाले को वो मुबश्शिर बशारत देता है, अना वकाफिलुल यतीमी बिल जन्नती कहातैन, मैं और यतीम की किफालत करने वाला, मैं और यतीम की परवरिश करने वाला, मैं और यतीम की देखरेख करने वाला, फिल जन्नती कहातैन, जन्नत में ऐसे होंगे जैसे ये दोनों उंगलियां आपस में मिली हुई है, जैसे ये दोनों उंगलियां आपस में मिली हुई है। ज़ादुल मआद पढ़िए, अल्लामा इब्न क़य्यिम की, यतीमों को देखते अपना हिस्सा लेके जा रहे हैं, एक हाथ में थैली दूसरे हाथ में थैली, ये वो माल है जो नबी अकरम को मिला है, सबका हिस्सा दिया, आपको भी हिस्सा मिला है, आज हिस्सा लेके जा रहे हैं। हजरत आयशा सोचे बैठी है, आज 15 दिन हो गए मेरे घर में भी चूल्हा जलेगा, मेरे घर में भी रोशनी होगी, मेरे घर में भी रोटी बनेगी, आज गोश्त मेरे घर में भी पकेगा। नबी अकरम घर की तरफ जा रहे हैं, हजरत आयशा चूल्हे में लकड़ी रख लेती हैं इस उम्मीद से कि आज अच्छा खाना मेरे घर में भी बनेगा। इधर तो यतीम बच्चे मिलते हैं, इब्नुल क़य्यिम लिखते हैं, एक की उम्र 7 साल, एक की उम्र 9 साल। एक ने कहा अल्लाह के नबी ये हाथ पकड़ लिया, दूसरे ने कहा या रसूल अल्लाह ये हाथ पकड़ लिया, एक ने कहा मेरा बाप नहीं है, दूसरे ने कहा मेरी मां नहीं है, एक ने कहा 5 दिन से चूल्हा नहीं जला, दूसरे ने कहा 7 दिन से चूल्हा नहीं जला, हमने कुछ नहीं खाया। रहमतुल लिल आलमीन के हाथों की गिरफ्त ढीली हो गई, छोड़ दिया थैला, ये थैला इस बच्चे को, ये थैला उस बच्चे को, दोनों लेके जाने लगे। उस वक्त तक नबी अकरम देखते रहे जब तक कि वो दोनों गायब नहीं हो गए। अपने घर गए, आयशा ने दरवाजा खोला, खाली हाथ देखा, कहा अल्लाह के नबी आपका हिस्सा कहां चला गया, आप तो क्या कर गए थे कि मुझे मेरा हक मिलेगा, मेरा हिस्सा मिलेगा, चूल्हा संभाल लो, आज मेरे घर में भी रोटी पकेगी। फरमाया आयशा 2 यतीम बच्चों ने मेरा हाथ पकड़ लिया, एक थैला इसको दे दिया, एक थैला इसको दे दिया। फरमाया मैं कब मना करती हूँ, थैला दे देते, लेकिन इतना इतना दोनों थैलों में से निकाल लेते कि आज मेरे घर में भी रोटी बन जाती। फरमाया आयशा मुझे इतना भी गवारा नहीं हुआ, आयशा तुमने अपने बाप को देखा, अपनी माँ को देखा है, मुझे देखो, पैदा हुआ तो बाप का चेहरा नहीं देखा, 6 साल का हुआ तो मेरी माँ भी मुझे छोड़ के चली गई, 8 साल का हुआ तो मेरा दादा भी मुझे खैराबाद कह गया। आयशा मैंने यतीमी में कदम रखा, यतीमी का दर्द जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानती हो, इसलिए मैंने ये थैला इसको दे दिया, वो थैला इसको दे दिया। हजरत आयशा कहती है उसके बाद नबी मस्जिद में आए, नमाज पढ़ाई और लोगों में खुतबा देते हुए फरमाया अना वकाफिलुल यतीमी फिल जन्नति कहातैन, मैं और यतीम को पालने वाला, मैं और यतीम की परवरिश करने वाला जन्नत में इस तरह होंगे जिस तरह ये दोनों उंगलियां आपस में मिली हुई हैं। ये बशारत दे रहा, यतीमों का माल खा जाने वालों, नाहक तरीके से हड़प कर जाने वालों, इंतजार करो, ये मौत किसी की दोस्त नहीं है, किसी के साथ रियायत नहीं करती है, किसी के साथ रियायत नहीं करती है। चलिए आगे बढ़िए। या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, हम
ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، مبشر بنا کر بھیجا، وہ نذیر اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، برے کاموں پر برے کاموں کے انجام اور جہنم کی خطرناک خوف و دہشت سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اس میں کیا شک ہے کہ محمد رسول اللہ نے لوگوں کو اپنی زندگی میں برے کام کرنے پر جہنم سے ڈرایا، جہنم کی ہولناکی سے ڈرایا، جہنم کی کیفیتیں بتا بتا کر ایمان ان کے اندر پیدا کیا کہ لوگوں یہ حالات ہوں گے جہنم کی۔ کبھی وہ نذیر جہنم سے ڈراتے ہوئے کہتا ہے یوتا بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام مع کل زمام 70,000 ملک یجرونہا، رواہ مسلم۔ کبھی وہ نذیر اس طریقے سے ڈراتا ہے کہ لوگوں قیامت کے دن جہنم کھینچ کر لائی جائے گی، یوتا بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام، جہنم کھینچ کر لائی جائے گی اس حال میں کہ اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی۔ جہنم کی کتنی لگامیں ہوں گی؟ 70,000 لگامیں ہوں گی، 70,000 لگامیں۔ گھوڑے کو لگام ڈالتے ہو نا، ایک گاڑ آئے چل دیے نا، لیکن جہنم کی لگامیں کیسی ہوں گی؟ کیفیت دیکھیے گا، نذیر کس طریقے سے ڈرا رہا ہے۔ 70,000 لگامیں، اور ایک لگام، ہر ایک لگام مع کل زمام 70,000 ملک یجرونہا، ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے، ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتے، 70,000 فرشتے۔ اور فرشتوں کی طاقت کا اندازہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ کتنا ہے، کوئی اس کا تخمینہ صحیح سے نہیں لگا سکتا کہ فرشتوں کی طاقت کیا ہے۔ حضرت جبرائیل کے بارے میں مجھے یاد ہے کہ جب میں جھنڈا نگر میں پڑھتا تھا تو ایک خطبہ مولانا عبد الرؤوف صاحب جھنڈا نگری نے بیٹھ کر جھنڈا نگر کی مسجد میں دیا تھا، اور اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا جبرائیل علیہ السلام کے 360 پر تھے، میں اس وقت ان کے خطبے میں شامل تھا، کہتے جبرائیل علیہ السلام کے 360 پر ہیں۔ ایک پر کی طاقت کا حال یہ ہے کہ جیسی یہ موجودہ دنیا جس میں تم رہتے ہو، 50,000 دنیا جبرائیل اپنے ایک پر کے ایک کونے میں رکھ سکتے ہیں اور اس کو اٹھا کر آدھے آسمان پر لے جا کر زمین پہ پٹک سکتے ہیں۔ 360 پر، ایک پر کے ایک کونے کی طاقت کا حال یہ ہے کہ 50,000 دنیا ایک پر کے کونے پہ آ جائیں اور اٹھا کر لے جائیں اور آدھا آسمان تک لے جا کر وہاں سے پٹک دیں زمین کے اوپر۔ تو غور کرو کہ جب ایک فرشتے کے 360 پروں میں سے ایک پر کے ایک کونے میں کی طاقت کا یہ حال ہے تو پورے جبرائیل کی طاقت کا حال کیا ہوگا؟ اور پھر فرشتے کتنے ہیں، اور یہ جہنم جس کو ایک لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے تو 70,000 لگاموں کو کتنے فرشتے کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیجئے گا۔ ہمیں تو نہیں لگتا کہ موبائل میں اتنی گنجائش ہو یا کیلکولیٹر میں، ویسے ہو بھی سکتی ہے۔ 70,000 فرشتے ایک لگام کو کھینچ رہے ہوں گے تو 70,000 لگاموں کو کتنے فرشتے کھینچیں گے؟ یوتا بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام مع کل زمام 70,000 ملک یجرونہا۔ مبشر نذیر اس انداز سے لوگوں کو ڈراتا ہے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبۃ ما سمعت مثلها قط لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا۔ بخاری کی روایت پر غور کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایک بار ہم کو خطبہ دیا، اور ایسا خطبہ دیا کہ اس سے پہلے میں نے اللہ کے رسول کی زبان سے ایسا خطبہ نہیں سنا۔ ما سمعت مثلا قط، ایسا جاندار خطبہ دیا کہ اس جیسا خطبہ میں نے اس سے پہلے نہیں سنا۔ اس خطبے میں آپ نے فرمایا لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا۔ لوگوں جہنم کے تعلق سے جو باتیں میں جانتا ہوں اگر وہ تم جان جاؤ، جہنم کے تعلق سے جو باتیں مجھے معلوم ہے اگر وہ باتیں تمہیں معلوم ہو جائیں لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، تو تمہیں دنیا میں ہنسی کم آئے گی اور رونا زیادہ آئے گا۔ تم ہنسو گے کم اور رو گے زیادہ، تمہیں ہنسی کم آئے گی اور رونا زیادہ۔ ترمذی کی روایت میں یہ ہے وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى السُّعُدَاءِ وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى السُّعُدَاءِ تَجَرُونَ إِلَى اللَّهِ
دنیا میں لذتیں حاصل کرتے ہو. وما تلذذتم بالنساء, تم عورتوں کو بھی چھوڑ بیٹھو گے اگر وہ باتیں میں تمہیں بتا دوں جو جہنم کے تعلق سے میں جانتا ہوں تمہیں نہیں معلوم. اگر وہ باتیں تم جان جاؤ تو ہنسنا کم آئے گا اور رونا زیادہ. اپنی بیویوں کو بھی لذت حاصل کرنا ان سے چھوڑ کر جنگلوں میں چلے جاؤ گے. تجارون الی اللہ, اور اللہ کی پناہ مانگتے پھرو گے. ایک جگہ گھس جاؤ گے اور اللہ اللہ کرتے رہو گے. میرے بھائیوں, نذیر اس انداز سے لوگوں کو ڈراتا ہے. نذیر نے اس انداز سے لوگوں کو ڈرایا. میرے بھائیوں, یہ کوئی کم نہیں ہے. تدن الشمس یوم القیامت کمقدار میل, اس قیامت کے میدان محشر کے منظر سے ڈرو جس دن سورج صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. کمقدار میل, 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. زمین جو ہے انسان کا پسینہ ٹپک رہا ہوگا. کوئی اپنے پسینے میں اپنے ٹخنوں کے برابر, کوئی پنڈلی کے برابر, کوئی گھٹنوں کے برابر, کوئی کمر کے برابر, کوئی کاندھوں کے برابر اس میں ڈوبا ہوا ہوگا. 1 میل کے فاصلے پر یہ سورج جو آج ہماری زمین سے, موجودہ زمین سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی بلندی پر ہے, جس کی گرمی کا یہ حال ہے کہ اس اکتوبر کے مہینے میں بھی شیروانی کے اندر مولوی جرجیز کی بنیان بالکل بھیگ چکی ہے. نچوڑو تو اس میں پسینہ نکلنے لگے. اس اکتوبر کے مہینے میں جبکہ سورج بھی ہمارے سر کے اوپر نہیں, یہ دن بھر کے سورج کی حرارت کا, اس رات میں بھی اس کی گرمی کا یہ اندازہ ہے. جب 1 میل کے فاصلے پر ہوگا تو ہمارا حال کیا ہوگا. اور وہ بھی سلیم ابن عامر راوی اس حدیث کے وہ کہتے ہیں کہ عربی زبان میں میل کے 2 معنی ہیں. 1 میل تو مسافت زمین کی مسافت کو بولتے ہیں, جیسے 1 میل 2 میل گئے, 5 میل گئے. ایک تو میل یہ ہوتا ہے 1.5 کلومیٹر کا 1 میل. اور 1 میل سرمے دانی کی سلائی کو بھی بولتے ہیں, جس سے عورتیں آنکھوں میں سرما لگاتی ہیں. سرما لیا اور ایسے لگا, اس سرمے دانی کی سلائی کو بھی میل کہتے ہیں. ما ادری ما یعنی بالمیل, جو سلیم عامر راوی ہیں وہ کہتے ہیں واللہ ما ادری ما یعنی بالمیل, اللہ کے نبی نے کہا سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم وہ 1 میل زمین سے 1 میل کی دوری پر ہوگا یا سرمے دانی کی سلائی کے برابر ہمارے سر کے اوپر ہوگا. مجھے نہیں معلوم کہ میل سے کیا مراد ہے. یہاں اندازہ لگا سکتے ہیں کس طریقے سے نذیر نے ڈرایا, کس انداز سے نذیر ڈرا رہا ہے. وہ نذیر اس انداز سے بھی ڈراتے ہوئے ہماری ماں بہنوں کو بھی کہہ رہا ہے کہ نساء کاسیات عاریات ممیلات ومائلات. ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ تم دیکھو گے عورتیں کپڑا تو پہنیں گی لیکن برائے نام کپڑا ہوگا. کپڑا پہننے کے باوجود وہ برہنہ ہوں گی, کپڑا پہننے کے باوجود وہ ادننگ ہوں گی, کپڑا پہننے کے باوجود جسم کے اعضاء ان کے دکھائی دے رہے ہوں گے. یعنی فیشن نام کا کپڑا ان کے اوپر ہوگا. نساء کاسیات, کپڑا تو پہنیں گی, عاریات لیکن کپڑا پہننے کے باوجود بھی وہ برہنہ ہوں گی. ممیلات و مائلات, نوجوانوں کی طرف مائل ہوں گی اور ان کو اپنی طرف مائل کریں گی, چاہے وہ اپنی زبان سے, اپنے میک اپ سے, اپنے حسن سے, اپنے اسٹائل سے, اپنے نرم اور گداز زبان سے, جیسے سمجھو وہ نوجوانوں کی طرف مائل ہوں گی اور ان کو اپنی طرف مائل کریں گی. جب تم اپنے آنکھوں سے یہ دور دیکھ لو اور عورتوں کو اس طریقے کے کپڑے پہنتے ہوئے دیکھ لو تو سمجھ لو ایسی عورتوں کے بارے میں فرمایا لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحہا, ایسی عورتیں کبھی بھی جنت میں داخل نہ ہوں گی, اور جنت میں داخلہ تو بہت دور کی بات, وہ جنت کی مہک خوشبو بھی نہیں پائیں گی. یعنی ایسی عورتیں بھی جہنم میں ڈال دی جائیں گی. یہ نذیر اس انداز سے ڈراتا ہے لوگوں کو کہ حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ نے فرمایا یحشر الناس یوم القیامت حفاة عراة